مالک فرماتا ہے کہ ہم سے اس طرح دعا کرے ہیں کہ ہمارے رب، ہم نے جب تیری طرف ایک بلانے والے کی پکار کو سنا اور وہ ہمیں اسی طرح تبلیغ کر رہے تھے، بلا رہے تھے کہ ان آمنو بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارا داتا ہے، اللہ تمہارا غوث العظم ہے، اللہ تمہارا مشکل کشا ہے، تمہارا اپنا رب ہے، تمہیں ماں کے پیٹ میں بنایا ہے اور تم پر بارشیں برسانے والا، تمہیں اولاد دینے والا، تمہارے ماں باپ کا خالق ہے، تمہاری دنیا کا مالک ہے، اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، تو ہم نے ان کی بات مان کر ہم نے ایمان لایا۔ یا اللہ، آج کے بعد جب ہم نے ایمان لایا ہے، اب ہمارا تیرے علاوہ کوئی دوسرا داتا نہیں ہوگا، اب تیرے علاوہ کوئی دوسرا غوث العظم نہیں ہوگا، اب تیرے علاوہ کوئی دوسرا مشکل کشا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جہالت میں ہم نظر و نیاز بھی دیا کرتے تھے، ہم غیر اللہ کے نعرے بھی لگاتے تھے، ہم مردوں اور بتوں کو تیرا شریک ٹھہراتے تھے، سیڑیاں بناتے تھے۔ یا اللہ، جب سے تیرے رسول کی بات ہم نے سنی ہے، توحید کی باتیں ہم نے سنی ہے، ہم نے ایمان لایا ہے، آج کے بعد تو ہمارا معبود ہے، ہم یہ سر کبھی کسی اور کے سامنے نہیں جھکائیں گے، یہ سر آج سے تیری امانت ہے، یہ سر کٹ جائے گا، لیکن اس سر کو ہم کسی غیر کے سامنے نہیں جھکائیں گے۔ ہم سمجھ گئے یہ سر تو نے بنا کر دیا ہے، اس کے اندر دماغ تو نے بنا کر دیا ہے، یہ آنکھیں تو نے بنا کر دی ہے، کان تو نے بنا کر دیے ہیں، سارا نظام ہمارا تو نے بنایا ہے، تو ہمارا رب ہے۔ آج کے بعد تیرے علاوہ جب سے ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد ہم کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور پھر فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ اے ہمارے رب، اس سے پہلے ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ پر گناہ ہوئے ہیں، ہم ناسمجھ تھے، جاہل تھے، ہم سے شرک بھی ہوا ہے، سب کچھ ہوا ہے گناہ۔ اے ہمارے رب، اب بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، تیرے رسول کے ذریعے سے تو ڈائریکٹ سننے والا، دعاؤں کا قبول کرنے والا، ہماری یہ دعا ہے کہ ہمارے گزرے ہوئے زندگی کے سارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دے، ہم سے درگزر فرما، اور وتوفنا مع الابرار، اس سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، اولیاء اللہ، پرہیزگار، متقی لوگ گزرے ہیں، انبیاء اور صدیقین، شہداء گزرے ہیں، یا اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلا، اور مرنا ہے ہم بھی مریں گے، مرنا سب کے لیے ہے، وہ بھی آج نہیں ہے جو کسی زمانے میں زندہ تھے، نیک تھے، خوش نصیب تھے، وہ آج نہیں ہے، تو ان سے راضی ہوا ہے، ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے، ایک دن ہم بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھیں یہ ایک بات ہے، یہ تو موضوع نہیں ہے، لیکن اکثر اس پر آج لڑائیاں ہو رہی ہے کہ جی یہ قبر ہے اور یہ قبر۔ دیکھیں مرنا تو حق ہے، یہ تو ہر ایک جانتا ہے، مرنا برحق ہے، اس سے اگر کوئی نہیں، اس سے تو ایک ہندو بھی انکار نہیں کرتا، چاہے قرآن نہ پڑھے، وہ سکھ عیسائی بھی وہ انکار نہیں کرتا ہے، چینی اور روسی بھی انکار نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے انسان مرتا ہے، موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بات بیان